subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ سیکنڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر 8th اسٹینڈرڈ کا ہے، ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس، 8ویں جماعت کے لیے اردو میڈیم 2022 کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، قوسین میں دیے ہوئے متبادلات میں سے مناسب متبادل کا انتخاب کر کے درج ذیل بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس میں متبادلات دیے گئے ہیں: مہاتما گاندھی، مادام کاما، کلپنا دت، رما بائی راناڈے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ پہلا ہے انگلینڈ میں منعقد ہونے والی دوسری گول میز کانفرنس میں ڈیش دلتوں کے نمائندے کی حیثیت سے موجود تھے۔ دوسرا، جرمنی میں اسٹٹ گارڈ کے مقام پر منعقدہ عالمی سوشلسٹ کانفرنس میں ڈیش نے بھارت کی آزادی کا سوال اٹھایا۔ تیسرا، خواتین کے لیے سیوا سدن نامی ادارہ ڈیش نے قائم کیا۔ اس کے جوابات ہیں: پہلے کا جواب ہے ڈاکٹر امبیڈکر، دوسرے کا جواب ہے مادام کاما، تیسرے کا جواب ہے رما بائی راناڈے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل ہر سوال کا جواب ایک جملے میں لکھیے۔ پہلا ہے، نمک کی ستیہ گرہ کرنے کے پس پشت گاندھی جی کا کون سا وسیع مقصد تھا؟ دوسرا ہے، آئیٹک کے اجلاس کی مسند صدارت سے لالا لاجپت رائے نے مزدوروں سے کیا اپیل کی؟ پہلے کا جواب ہے، نمک کی ستیہ گرہ کرنے کے پس پشت گاندھی جی کا وسیع مقصد انگریز حکومت کے ظالمانہ اور غیر منصفانہ قوانین کو پرامن اور ستیہ گرہ کے ذریعے توڑنا تھا۔ دوسرے کا جواب ہے، آئیٹک کے اجلاس کے صدر کی حیثیت سے لالا لاجپت رائے نے مزدوروں سے قومی تحریک میں فعال شرکت کی اپیل کی۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ تنظیموں کے نام اور بانی: فارورڈ بلاک ڈیش، دوسرا ڈیش راز بہاری بوس، تیسرا آزاد دستہ ڈیش، چوتھا ڈیش جی ڈی عرف باپو لاڑ۔ پہلے کی خالی جگہ کا جواب ہے سبھاش چندر بوس، دوسرے کا جواب ہے آزاد ہند فوج، تیسرے کا جواب ہے طوفان سینا، چوتھے کا جواب ہے جے پرکاش نارائن۔ سوال نمبر 3 کا پہلا ہے، گاندھی جی کا تعمیراتی پروگرام اس خاکے کو مکمل کرنا ہے: کھادی کا استعمال، قومی تعلیم۔ اس کے جوابات ہے: گاندھی جی کا تعمیراتی پروگرام کھادی کا استعمال، ہندو مسلم اتحاد، سودیشی کا استعمال، چھوت چھات کا خاتمہ، قومی تعلیم اور شراب بندی۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے، جنوبی افریقہ میں گاندھی جی کی کارکردگی۔ اس کا جواب ہے: پہلا نقطہ ہے، 1893 میں وکالت کے کام کے سلسلے میں گاندھی جی افریقہ گئے تھے، ان کی سیاسی کارکردگی کا آغاز وہیں سے ہوا۔ دوسرا ہے، انگلستان کی نوآبادی، جنوبی افریقہ میں کئی بھارتی صنعت و حرفت اور کاروبار کے سلسلے میں بسے ہوئے تھے۔ تیسرا، ان بھارتیوں کے ساتھ مجرموں کا ساتھ سلوک کر کے انہیں بے عزت کیا جاتا تھا، ان کی آزادی پر کئی طرح کی پابندیاں تھیں۔ چوتھا، ان ناانصافی اور مظالم کے خلاف گاندھی جی نے ستیہ گرہ کا راستہ اپنا کر انہیں انصاف دلایا۔ دوسرا سوال ہے، دوسری گول میز کانفرنس۔ اس کا جواب ہے: پہلا ہے، 1931 میں برطانوی وزیر اعظم ریمسے میکڈونلڈ نے لندن میں دوسری گول میز کانفرنس منعقد کروائی۔ دوسرا، گاندھی ارون معاہدے کے بعد قومی جماعت کی نمائندے کی حیثیت سے مہاتما گاندھی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ تیسرا، بھارت کی مختلف ذات و قبائل، سیاسی پارٹیوں اور دیسی ریاستوں کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ دلتوں کے نمائندے کے طور پر حاضر ڈاکٹر امبیڈکر نے دلتوں کے لیے جداگانہ حلقہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ چوتھا، اقلیتوں کے مسئلے اور آئندہ کی وفاقی حکومت کے دستور کی نوعیت کے سلسلے میں دوسری گول میز کانفرنس میں اتفاق نہ ہو سکا۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، درج ذیل بیانات و وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ بھارت کے ساتھ جوناگڑھ کا الحاق ہو گیا۔ اس کا جواب ہے، سوراشٹر کی جوناگڑھ ریاست کے عوام بھارت میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ دوسرا، البتہ جوناگڑھ کے نواب اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کروانے کی کوشش میں تھے۔ تیسرا، نواب کے اس فیصلے کے عوام نے شدید مخالفت کی تو نواب پاکستان چلے گئے۔ چوتھا، آخرکار فروری 1948 میں جوناگڑھ ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے، کھدی رام بوس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے، مسلح جدوجہد کے ذریعے انگریزوں کے اقتدار کو اکھاڑ پھینکنے کے مقصد سے
صوبہ بنگال میں انوشیلن سمیتی کام کر رہی تھی۔ دوسرا، اس سمیتی کے اراکین خودی رام بوس اور پرفل چاکی نے جج کنگز فورڈ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تیسرا، کنگز فورڈ کی گاڑی سمجھ کر انہوں نے بم پھینکے، مگر وہ گاڑی کنگز فورڈ کی نہیں تھی۔ چوتھا، اس بم حملے میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی 2 انگریز خواتین ہلاک ہوئی، اس لیے پولیس کے ہاتھ لگنے والے خودی رام بوس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے، کوئی ایک۔ یعنی یہ دیکھیے پرچہ کل 25 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا سوال ہے، انقلابی تنظیم انوشیلن سمیتی کی معلومات اور کام لکھیے۔ دوسرا، ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے بارے میں معلومات لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے، تقسیم بنگال کے بعد بنگال میں انگریزوں کے خلاف لڑائی نے شدت اختیار کر لی۔ بنگال میں انقلابی تنظیم انوشیلن سمیتی سرگرم عمل تھی۔ دوسرا، باریندر گھوش انوشیلن سمیتی کے سربراہ تھے۔ تیسرا، اس تنظیم کو اروند گھوش کی رہنمائی اور مشورے حاصل تھے۔ چوتھا، کولکتہ کے نزدیک مانک ٹالہ میں اس تنظیم کا بم سازی کا مرکز تھا۔ پانچواں، 1908 میں خودی رام بوس اور پرفل چاکی جو انوشیلن سمیتی کے اراکین میں سے تھے، انہوں نے کنگز فورڈ نامی جج کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ چھٹا، پولیس کو ان کی تفتیشی کارروائی میں سمیتی کے کاموں کی جانکاری حاصل ہوئی۔ ساتواں، پولیس نے سمیتی کے کئی اراکین کو گرفتار کیا۔ آٹھواں، اروند گھوش کو بم سازی میں ملوث کرنے میں پولیس ناکام رہی تو انہیں بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا۔ دوسرے اراکین کو طویل مدتی سزائیں دی گئی۔ انوشیلن سمیتی کے کاموں سے ونگ بھنگ تحریک تیز ہو گئی۔ دوسرا سوال ہے، ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے بارے میں معلومات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت کی آزادی کے لیے پیش کیے گئے ہر منصوبے کی مسلم لیگ نے آزاد پاکستان کا مطالبہ کر کے مخالفت کی۔ دوسرا، ملک میں بڑھتے ہوئے تشدد کو دیکھ کر آخرکار وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کر دیا کہ برطانیہ جون 1948 سے پہلے بھارت پر سے اپنے اقتدار کو ترک کر دے گا۔ تیسرا، اقتدار کی منتقلی کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بحیثیت بھارت کا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ چوتھا، ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے اہم رہنماؤں کے ساتھ گفت و شنید کر کے اپنا منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا۔ پانچواں، اس منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان 2 آزاد ملکوں کا قیام عمل میں لایا جاتا تھا۔ چھٹا، مسلم لیگ کی ضد کی وجہ سے بحالت مجبوری قومی جماعت نے ملک کو تقسیم کرنے والا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ قبول کیا۔ ساتواں، برطانوی پارلیمنٹ نے ماؤنٹ بیٹن کے منصوبے کی مدد سے بھارت کی آزادی کا قانون منظور کیا۔ سوال نمبر 6 ہے، یعنی یہ سیاسی سائنس کے یا جسے آپ شہریت کہتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات ہیں۔ الف ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، عدالت عظمیٰ کے جج کا تقرر ڈیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے صدر جمہوریہ۔ دوسرا ہے، ریاستی مجلس قانون ساز کا اجلاس بلانے کا اختیار ڈیش کو ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے سبھاپتی۔ سوال نمبر 7 کا الف ہے، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے، کوئی ایک۔ بھارتی عدالتی نظام نے جن کو تحفظ فراہم کیا۔ اس کا جواب ہے شخصی آزادی، وفاقی ریاست، آئین اور جمہوریت۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ پہلا ہے، آئین نے عدلیہ کو آزاد رکھا۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے، انصاف رسانی کا عمل کسی دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اگر عدلیہ کو مجلس قانون ساز اور عاملہ کے زیر نگرانی رکھا جاتا تو غیر جانبدارانہ طریقے سے انصاف رسانی کا عمل نہ ہو پاتا۔ تیسرا، جج بے خوفی کے ساتھ انصاف رسانی کا عمل انجام دے سکے، اس لیے آئین نے بھارت کی عدلیہ کو آزاد رکھا۔ اگلا سوال ہے، سول سروسز میں بھی محفوظ نشستوں کی پالیسی رکھی گئی۔ اس کا جواب ہے، سماج میں خواتین، معذور و اپاہج جیسے کمزور طبقے کے ساتھ برسا برس سے چلے آ رہے درج فہرست ذاتوں اور قبیلوں کا بھی بڑا کمزور طبقہ موجود ہے۔ دوسرا، ان طبقات کو سماج کے دیگر طبقات کے برابر لانا ضروری تھا۔ تیسرا، سماجی غیر مساویت کی بنا پر ایک کمزور طبقہ ملازمتوں کی طرح سول سروسز سے بھی محروم رہا۔ چوتھا، نوکر شاہی اور سول سروسز میں کمزور طبقات کو مواقع فراہم کر کے سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے محفوظ نشستوں کی پالیسی کو اپنایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔